بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کربلا کا میدان 6 محرم الحرام کو اور بھی زیادہ سناٹے اور غم کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 6 محرم کا سورج ایک ایسی صبح لے کر آیا جو آزمائش، صبر اور قربانی کا نیا باب لکھنے جا رہی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قیام کیا تو شروع کے دنوں میں یزیدی لشکر کی تعداد نسبتاً کم تھی، مگر 6 محرم کو عمر بن سعد کی سربراہی میں یزید کا ایک اور بڑا لشکر کربلا آ پہنچا۔ یزیدی فوج میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس دن مزید 4000 فوجی کربلا کے میدان میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر سختی، سنگ دلی اور دنیا کی نفرت نظر آتی تھی۔ یہ لوگ صرف دنیاوی فائدے کے لیے یزید کی اطاعت کر رہے تھے۔ ان میں سے اکثر کو معلوم بھی نہ تھا کہ وہ کس عظیم ہستی کے خلاف جنگ کے لیے آئے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ایک طرف تھا، جہاں اہل بیت کے معصوم بچے، عورتیں اور وفادار اصحاب موجود تھے۔ دوسری طرف یزید کا لشکر تھا، جنہوں نے پانی کا راستہ بند کر دیا تھا۔ 6 محرم تک امام حسین علیہ السلام کے خیمے والوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ نہ بچوں کے لیے پانی تھا، نہ بڑوں کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے کبھی شکایت نہ کی، سب صبر کر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے تھے، ان کی پیاس سے زبانیں خشک ہو چکی تھیں، مگر مجال ہے کسی نے امام سے کہا ہو کہ ہمیں واپس چلنا ہے۔ 6 محرم کی شام ایک اور سخت اور اندوہناک فیصلہ عمر بن سعد نے کیا۔ اس نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے گرد خندق کھود کر آگ لگا دی جائے تاکہ ان کے فرار کا کوئی راستہ نہ بچے۔ یہ سب کچھ محض ظلم کے تحت ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی خندق کی آگ کے اس پار بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ ان کے دل میں خوف نہیں تھا بلکہ یقین اور صبر تھا۔ اسی دن امام حسین علیہ السلام نے ایک اہم کام کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ رات کا اندھیرا ہے، تم میں سے جو چاہے چپکے سے یہاں سے چلا جائے۔ دشمن تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، وہ تو صرف مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ سن کر امام کے اصحاب نے ایک لمحے کی دیر نہ کی اور سب نے بیک زبان کہا، یا حسین، ہم آپ کے ساتھ زندہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ ہی جان دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس سوال پر ان کے ساتھیوں کے جواب نے پورے کربلا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حبیب بن مظاہر، ظہیر بن کین، مسلم بن اوسجہ اور دوسرے اصحاب نے بلند آواز میں کہا، یا حسین، کیا ہم آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں؟ کیا ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اسی دن حبیب بن مظاہر نے امام کی اجازت سے قبیلہ بنی اسد کے کچھ افراد سے ملاقات کی اور ان سے مدد مانگی، مگر یزیدی جاسوسوں نے اس بات کی خبر عمر بن سعد تک پہنچا دی۔ نتیجتاً بنی اسد کو دھمکایا گیا اور وہ امام کی مدد نہ کر سکے۔ 6 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے خیموں میں جا کر اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اپنی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا اور دیگر خواتین کو تسلی دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا علی اکبر، سکینہ اور رباب، صبر کرو۔ یہ راستہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہمیں سرخرو کرے گا۔ یہ باتیں سن کر خیموں میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا اپنی چھوٹی سی زبان سے بار بار پوچھتی تھیں، بابا پانی کب ملے گا؟ امام کے چہرے پر درد چھا جاتا، لیکن وہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو سینے سے لگا کر کہتے، میری لخت جگر، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ 6 محرم کی شام کو یزید کے لشکر میں جشن اور کہے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کے لیے یہ صرف ایک جنگ تھی
مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہ امتحان، قربانی اور وفا کا سب سے بڑا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام پوری رات عبادت میں مصروف رہے۔ کچھ اصحاب پہرا دے رہے تھے، کچھ خیموں کی حفاظت کے لیے مشورے کر رہے تھے۔ حضرت عباس علمدار پوری رات اپنے بھائیوں کے ساتھ خیموں کے گرد گشت کر رہے تھے۔ یہ رات ایک عام رات نہیں تھی، یہ کربلا کے سب سے پر اسرار راتوں میں سے تھی۔ اس رات آسمان پر بھی اداسی طاری تھی، ستارے جیسے اپنی چمک کھو بیٹھے تھے۔ فضا میں عجیب سا سکوت تھا جو ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے 6 محرم کی رات اپنے بھائی عباس علیہ السلام، بیٹے علی اکبر علیہ السلام، بھتیجے قاسم علیہ السلام اور دیگر وفادار اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر آخری مشورے کیے۔ انہوں نے سب کو ایک ایک کر کے گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں عزم تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور دعا کی، اے اللہ، تو گواہ ہے، ہم تیرے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کی فتح نہیں بلکہ آخرت کی رضا چاہیے۔ اسی رات حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، بابا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، بے شک ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام نے کہا، تو پھر ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں۔ 6 محرم کی یہ رات شاید سب سے زیادہ روح فرسا تھی۔ ہر طرف صبر، عزم اور یقین کا عالم تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ صبح آنے والی ہے جو ان کی زندگی کی آخری صبح ہو سکتی ہے، مگر کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے، کسی کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، کسی آنکھ میں خوف نہیں تھا۔ یوں 6 محرم ختم ہوئی اور 7 محرم کا سورج ایک نئی آزمائش کے ساتھ طلوع ہوا۔ 7 محرم کی ویڈیو انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔